الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ سارے احباب ایک مرتبہ با آواز بلند درود شریف پڑھ لو۔ میرے نہایت ادب و احترام دے لائق بزرگوں، دوستو، عزیزو، دین دی نسبت نال اج دوسری مرتبہ تواڈی اس مسجد دے اندر اللہ دی توفیق نال حاضری دی توفیق ہوئی ہے۔ برادر مکرم و محترم حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب اور محترم بھائی صوفی عمران صاحب دی دعوت پرخلوص تسا احباب دی زیارت دا ذریعہ بنی ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ اے مل بیٹھنا اپنے دربار دے اندر قبول فرما لے۔ سب آمین کہہ دو۔ کوئی میری آواز کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ شکر ہے، میں تو سمجھا کہ شاید منو ہی آ رہی ہے، تانوں نہیں آ رہی، کیونکہ تسی بڑے خاموش ہو۔ اللہ دا بابرکت گھر ہے اور مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ ربیع ذرا بولو تسی، ربیع الاول۔ اس مہینے دے اندر میرے اور تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ گج وج کے کہہ دو صلی اللہ ہو۔ میں اکثر جملہ کہندا ہوندا کہ درود عبادت بھی ہے،
سعادت بھی ہے تے حضور نبی کریم علیہ السلام دے قریب ہون دا ذریعہ بھی ہے۔ میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بابخل الناس، میرے صحابہ کیا میں تانوں سب تو وڈا کنجوس نہ دساں؟ ایک کنجوس ہوندا ہے، ایک چھوٹا درجہ۔ آقا فرماندے نے چھوٹے دی گل نہیں کرن دیا، سب تو وڈا کنجوس نہ دساں؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو ضرور دسو کہ سب تو وڈا کنجوس کون ہے؟ فرمایا سب تو وڈا کنجوس ہوئے جدے سامنے میرا نام لیا جائے تے میرے تے درود نہ پڑے۔ ہونے تو اڈی مرضی ہے کہ کنجوس بننا جے یا سونے نبی دا عاشق بننا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان تو روایت نقل کر دینے، یعنی اپنے نانا جان دی گل نقل کر کے سانو دس دینے کہ میرے نانا جان نے فرمایا جیڑا میرے ہوتے درود پڑھنا بھول گیا نا وہ جنت دا راستہ ہی بھول گیا۔ اس واسطے جدو بھی اس محفل پاک دے اندر آقا علیہ السلام دا اسم گرامی آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ۔ تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہنا ہے، منو محسوس ہے جنی گرمی تو انہوں لگن رہی ہے۔ اب منو صوفی عمران نے جبہ پوا کے بہت ہی گرمی لوا چھڑی، تو بہرحال گرمی جو برابر ہی ہے تے گرمی تے او محسوس کرے جدا کوئی نقصان ہونا ہے، تے ساڈا تے اتھے بیٹھیا نقصان کوئی نہیں۔ یہ گھر کدا ہے؟ ہولی بولو کو سونی نہ لوے کدا ہے؟ تے ذکر کدا سونے مصطفیٰ دا، تے رحمتاں ہی رحمتاں نے، اتھے گرمی والی گل کوئی نہیں۔ بس تو تھوڑی دیر توجہ رکھنی ہے، یہ نہیں ویکھنا کہ اسی تھوڑے بندے بیٹھے تسی پاویں 4 بیٹھے ہو، میں اپنا ٹائم پورا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ حضرت نے میرے ذمہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت متعلق پچھلے پروگرام کی میں نے گزارشات کیتیاں سن، پر گل یہ کہ محبوب جڑا ہوندا ہے نا وہ دا جنی وری ذکر کرو اُنّا ہی سواد آندا ہے۔ ویکھو نا جدے نال محبت ہوئے نا او دا میسج سویرے پڑھیا ہوئے نا تو بندہ پھر تھوڑی دیر بعد پھر پڑھ دا ہے، پھر پڑھ دا ہے، کیوں وہ دا ایک تعلق بنیا ہوندا ہے۔ تے پھر او ذات جیڑی ساڈی جان بھی ہے تے ساڈا ایمان بھی ہے، انہاں دی گل پاویں کنی واری سنی ہوئے لیکن جنی واری بھی سنیے او دا سواد وکھرا ہی ہوندا ہے۔ رب نے اپنے سونے محبوب علیہ السلام نو او عظمتاں تے او کمال دے کے بھیجیا کہ اے جی عظمت تے شان رب نے آپ تو پہلے کسی نبی نو عطا نہیں کی تھی۔ سب تو پہلے نبی بھی حضور دی ذات نے تے سب تو آخری نبی بھی حضور دی ذات ہے۔ آپ تو پہلے کوئی نبی نہیں اور آپ تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آنا۔ آپ تے رب نے نبوت نو ختم کیتا ہے، اینج سمجھو کہ صرف نبوت رب نے ختم نہیں کیتی بلکہ جننے بھی کمال تے جنیاں بھی شانہ تے جنیاں بھی عظمت آسان ساریاں رب نے اپنے محبوب تے لیا کے ختم کر چھڑیاں۔
انہوں سادے لفظاں دے اندر انج سمجھو کہ رب دے خزانے دے اندر جنیاں شانہ حضور دے لائق سن رب نے او ساریاں ہی اپنے محبوب نو عطا کر چھڑی۔ آپ علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لائے، انہوں میلاد کہندے نے، انہوں کیوں کہندے نے؟ الحمدللہ اسی اہل سنت حضور دے میلاد نو بھی مندے ہیں تے حضور دی سیرت نو بھی مندے ہیں۔ میلاد کی ہے سرکار دی پیدائش، ولادت، اور سیرت کی ہے کہ اللہ دے نبی ساڈے واسطے اللہ کولوں کی لے کے آئے، انہوں سیرت کیا جاندہ ہے۔ کہ میلاد کی کیا جاندہ ہے کہ کس شان نال، کس عظمت نال نبی کریم علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لے آئے۔ تے ویکھو نا شانہ تے عظمتہ کہ آپ علیہ السلام نے پہلے ہی دس چھڑیا کہ میں ایویں نہیں آیا، میرے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں منگیاں سبحان اللہ، میں ایویں نہیں آیا، میری خوشخبری، میریاں گلاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے بیان کیتیاں سن۔ تے تیجی چیز جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي، میں اپنی ماں دا خواباں۔ اللہ پاک نے حضرت آمنہ نو خواب وکھائے کہ آمنہ توانو جڑا لال میں پتر دین والا او کوئی معمولی شان والے نہیں ہونے۔ تائیوں تے حضرت آمنہ فرماندیاں نے جے میں کسی درخت کولوں لنگ دیاں تے درخت وچوں آواز آندی ہے اے سارے جہانہ دی تے سردار دی اماں ساڈا سلام قبول کر لے۔ جے پتھراں تے میرا پیر آ جاندے تے پتھر بھی میرے لئی نرم ہو جاندے نے۔ اللہ پاک حضرت آمنہ نو دکھا رہے نے، سمجھا رہے نے کہ آمنہ تسی بھی شان والے کہ جڑا لال میں پتر توانو عطا کر لگا وہ پتر تواڈا ہوئے گا، پر نبی میرے ہون گے، بیٹے تواڈے ہون گے، مگر رسول میرے ہون گے۔ کہ جدو میرے آقا تشریف لے آئے مکے والیاں عورتاں نے جدو حضور دے چہرے نو ویکھیا تے کہن لگیاں آمنہ لال تے اساں بڑے ویکھے، بچے تے اساں بڑے ویکھے، مگر تیرے لال ورگا سونا ساڈی اکھ نے کوئی نہیں ویکھیا۔ ایمان والے ہو ایک تے تعریف ہوئے جڑی مکے دی عورتاں نے حضور دے حسن و جمال دی کیتی، ایک تعریف ہوئے جڑی مولانا قاری عبد الرحمن صاحب بیان کرنے، ایک حضور دی تعریف ہوئے جو حافظ وسیم صاحب بیان کرنے، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب بیان کرنے، ایک تعریف ہوئے۔ آؤ نا ذرا میں توانو لاہور دے سید دے دروازے تے لے جان، وہ بھی حضور دی تعریف کر دینے۔ اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ایک تعریف آنا میں توانو ہندوستان دے بڑے عالم جڑے روزہ رسول دے سامنے 14 سال حدیث پڑھان دے رہے، مولانا حسین احمد مدنی دے دروازے تے لے جا، جدو انگریزاں نے انہاں نو کڑیاں لائیاں تے ٹر دے ہوئے حضور دے روزے دے سامنے آئے تے کملی والے دا روزہ ویکھیا، اکھیاں وچوں اتھرو آ گئے تے روندیاں روندیاں کہندے نے تم تماتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو
وہ جذبہ ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق بلالی۔ آؤ نا میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دے دربار چلے جا، وہ بھی کہندے نے جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر طواف کر تو میرے دل کا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آؤ نا ذرا میں ایک اور بزرگ مولانا قاسم نانوتوی دے دربار چلے جا، وہ بھی حضور دے حسن و جمال نو بیان کرتے ہوئے کہندے نے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کون ہو مکان کو سجایا گیا۔ کاؤنا میں ذرا اور پیچھے لے جا، ایک بابا ہوری نے وہ حضور دا جمال بیان کردے کہندے نے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ تے بابا جی نے کمال کر چھڑیا، پر ایمان والے ہو میں بھی حضور نو نہیں ویکھیا، تساں بھی حضور نو نہیں ویکھیا، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے نہیں ویکھیا، مولانا محمود حسن نے نہیں ویکھیا، مولانا قاسم نانوتوی نے نہیں ویکھیا، بابا سادی رحمت اللہ علیہ نے نہیں ویکھیا، لیکن آؤ نا ذرا مسجد نبوی وال ٹریے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے یزعو لحسان منبرن فی المسجد، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مسجد نبوی دے اندر منبر لا شریا جاندہ دے، یقوم علیہ او دے تے کھڑے ہم دے، اے او نات خوانے جنہ حضور نو کے حضور دیاں ناتاں پڑھیاں، حضرت حسان کھڑے ہم دے منبر دے اور کہہ رہے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونیا میں کہندہ حسان کہندہ تیرے تو سونا کوئی اک نے ویکھیا نہیں، تواڈے تو سونا کسی ماں نے جنیا نہیں، ہر عیب تو رب نے تانوں پاک پیدا کیتا ہے۔ حسان کہندے نے اللہ فرماندا ہے کہ میں جنوں پیدا کردا اپنی مرضی دی تصویر بناندا، ماں دے پیٹ دے اندر میں رب اپنی مرضی دی تصویر بناندا، مگر حسان کہندے نے اے اللہ دے نبی سارے لوکاں نو رب نے اپنی مرضی دی تصویر دیتی ہے، پر توانو تواڈی مرضی دی تصویر دیتی ہے۔ تساں جس راہ چاہیا رب نے اس راہ توانو بنایا ہے۔ کیا بات ہے حضرت حسین دے، حضرت حسان دے۔ آؤ نا میں ذرا اماں جان سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ دے دربار دلے چلا۔ اماں جان کہندیاں نے لن الشمس وللہ فاقی شمس، او لوگو ایک تہاڈا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، تہاڈا سورج بھی بڑی شان
شان والا، میرا سورج بھی بڑی شان والا۔ اے لوگو تہاڈا سورج سویرے چڑھ دے تے میرا سورج محمد رات نو بھی چمکدا رہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایڈا سونا میرا نبی، اتنا جمیل میرے نبی۔ آؤ نا میں ایک اور درویش نے دروازے تے لے جا تے ہو کی کہندے نے فی لیلۃ الاضحیان، چند دی 14ویں رات سی، علیہ حلۃ حمراء، حضور نے سرخ رنگ دا جھوڑا پہن رکھیا ہے تے میں فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، کدی میں حضور ول ویندا کدی آسمان دے چن ول ویندا، او بھی سونا اے بھی سونے، پر میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے اے جابر او چن کی ہوندا ہے، کئی چن ہون پر سارے چن آمنہ دے چن دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ آؤ نا ذرا جبریل دے دربار تے ٹر چلیے تے جبریل بھی کہندے نے قلبت مشارق الارض ومغاربها فلما را رجلا افضل اجمل انور اظہر اطیب من محمد، او منو پوچھن والیا مشرق مغرب شمال و جنوب دے سارے ہی سونے ویکھے نے، پر سونیا تیرے تو سونا میں کوئی نہیں ویکھیا، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ زندہ باد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے دی عورتاں نے آکھیا سونا کوئی نہیں، کہ جبریل کہندے نے ایسا سونا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، ایسے حسن و جمال ایسیاں عظمتاں لے کے میرے اور تواڈے آقا حضرت محمد رسول اللہ تشریف لائے نے۔ پھر میرے دوستو جتھے بھی حضور گئے عظمتاں ہی عظمتاں جگاواں نو مل گئیاں، جتھے بھی حضور گئے برکتاں ہی برکتاں اتر گئیاں، جتھے بھی حضور گئے رحمتاں ہی رحمتاں اتر گئیاں، برکتاں رحمتاں دا نزول انہاں جگہ تے ہو گیا جتھے میرے محبوب آگئے۔ اے ویکھو نا حلیم آئے ماڑی ہے غریب نہیں ہے، سواری بھی کمزور ہے، ٹرن چوکی نہیں، مگر جدو میرے محبوب نو اپنی سواری تے بٹھاندیاں نے، جڑی سواری ٹر نہیں سی سکتی انی تیز ہو گئی کہ جڑیاں پہلے ٹریاں سن وہ مڑ مڑ کے ویکھدیاں پیاں نے کہ کون آنڈے آکھدیاں نے حلیمہ لگ دیئے۔ جدو قریب آئیاں نے کہن لگیاں حلیمہ تو ہی ہے، آکھیا میں ہی ہاں، کہن لگیاں حلیمہ سواری بدل لئیے، حلیمہ آکھدیاں نے او پلیو سواری نہیں ٹورن والا بدل گیا ہے، سواری نہیں ٹورن والا بدل گیا ہے۔ جدو قریب تو ہو کے گزریاں نے کہ سواری تیزی کہن لگیاں کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جاندی ہے، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جاندی ہے۔ حلیمہ کہن لگیاں تساں کیتا نہ پسند اے یتیم جان کے، تساں کیتا نہ پسند اے یتیم جان کے، میں تے چم لیا دلاں دا حکیم جان کے، میں تے چم لیا دلاں دا حکیم جان کے، تائیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی
ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੰਨ ਆਮਨਾ ਦਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਓਏ ਹਲੀਮਾ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਨਾ ਜੁੜਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਮਹੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਨ ਗਈ ਇਹ ਦਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਮਹੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਨ ਗਈ ਦਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੂਰੀ ਸਿਦਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬਨ ਲਵਨ ਲਾ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਖਜੋਰਾਂ ਬੇਖੁਸ਼ਕ ਨੇ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਆਪਣੇ ਖਾਵਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਓ ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਖਾਵਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੀਮਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਆਂ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਖਬਰਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा फरमांदियां ने ओ लोगो बर्तन ते खत्म हो गए मगर सोने दियां बरकतां खत्म नहीं होइयां हजूर दियां बरकतां जिथे टुर जान बरकतां ही बरकतां जिथे टुर जान रहमतां ही रहमतां ताइयों ते ईमान वाले हो आप दी बस्ती दियां औरतां दौड़ दौड़ के एक दूजे दे घर जांदियां आखदियां नहीं पता नहीं हलीमा की ले आई है वेखो नहीं हलीमा को केड़ी दौलत आ गई है आओ नहीं सहेलियो आओ चलिए किथे चलिए ते हलीमा दियां सहेलियां कहंदियां ने आया एक लाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए थक गए हो कि अक गए हो कि पाकी गए हो नहीं ना थके हो ना पक्के हो कि कच्चे हो पक्के माशाल्लाह कह दो सुभान अल्लाह देखो साढ़े ते रोज़ प्रोग्राम होंदे ने इहो जे डब्बियां ते पहले ही हुंदा तुहाडी मसीत ही हुंदा अल्लाह करे अगली बारी कोई साउंड सिस्टम होए तो सुनाने वाले भी मज़ा आता है तो सुनने वाले ये तो मैनू ये समझ आता कि शायद तुहानू समझ नहीं आन रही मैं इसी चीज़ से परेशान इस बात से पिछा हो जाता कि शायद फिर समझ आ जाए चलो तवज्जो फरमाओ हलीमा दियां सहेलियां दौड़ दौड़ के एक दूजे नू कहंदियां ने आओ नी चलिए आया एक लाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए चलो मेरे नाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए सुनिया है हसदा है ते दिन चढ़ जांदा है सुनिया है हसदा है ते दिन चढ़ जांदा है उंगली उठा के ओ चन्न नू हलांदा है उंगली उठा के ओ चन्न नू हलांदा है ऐसा बाकमाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए आया एक लाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए सुनिया टुरदा है
تے جگ رک جاندا ہے سارے جگ دا حسن اودے اُتے مک جاندا ہے سارے جگ دا حسن اودے اُتے مک جاندا ہے کنی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے ایمان والے ہو جتھے حضور ٹر جان برکتائیں ہوندیاں نے رحمتائیں ہوندیاں نے انہوں میلاد مصطفیٰ کیا جاندا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس شان نال آپ دی پیدائش ہوئی ہے آپ دی ولادت ہوئی ہے آپ دی سیرت کی ہے اللہ پاک فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں نے اپنے سونے نو ساری خدائی لئی رحمت بنا کے بھیجیا ہے میرے نبی دا ویکھنا رحمت میرے نبی دا ٹرنا رحمت میرے نبی دا کھانا رحمت میرے نبی دا پینا رحمت میرے نبی دا سونا رحمت میرے نبی دا جاگنا رحمت میرے نبی دا علم رحمت میرے نبی دا عمل رحمت میرے نبی دا نام رحمت میرے نبی دا پیغام رحمت میرے نبی دا کلام رحمت میرے نبی دا پیغام رحمت میرے نبی دا صبر رحمت میرے نبی دا تحمل رحمت میرے نبی دا تفکر رحمت میرے نبی دا تدبر رحمت میرے نبی دی صداقت رحمت میرے نبی دی شرافت رحمت میرے نبی دی دیانت رحمت میرے نبی دی امانت رحمت میرے نبی دی امامت رحمت میرے نبی دی صورت رحمت میرے نبی دی سیرت رحمت میرے نبی دی نبوت رحمت میرے نبی دی رسالت رحمت میرے نبی دا دنیا تے رہنا رحمت میرے نبی دا عرشاں تے جانا رحمت میرا نبی سراپا رحمت ہی رحمت برکت ہی برکت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نے تے ایک پنڈ دا رہن والا بندہ سرکار کو لایا ہے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ اب دیکھو نا میں کیا جی کنجوس بننا ہے کہ عاشق بننا ہے یہ ہن تہاڈی مرضی تے اے عاشقاں دا مجمع ہے کنجوساں دا نہیں ٹھیک ہے تے عاشق کوئی ہوندا ہے کہ جڑا محبوب دا نام سنے تے تڑپ جائے تے پھر وہ محبوب جڑی جان بھی ساڈی تے ایمان بھی ساڈا تے کیسا نا ہے درود تسی پڑھ دے ہو 10 رحمتاں رب نازل کردا ہے 10 گناہ رب معاف کردا ہے تے 10 درجے رب بلند کردا ہے کوئی ایسا کدا محبوب ہوئے گا علامہ ابن قیم نے بڑی سونی گل لکھی ہے آپ فرماندے نے لوگو ایک بندہ ساری زندگی جڑا ساہ اندر کھچدا ہے تے جڑا ساہ باہر کڑدا ہے ساری زندگی اندر ساہ باہر ساہ اندر والے ساہ تے بھی درود پڑھے تے باہر والے تے بھی پڑھے مرن تک پڑھے پھر بھی حضور دے احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا انہیں احسان نے نبی دے ذات دی ساڈے تے پھر کنجوسی نہیں ہونی چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ہم ان کچھ دیو آقا نے کچھ دیتا میرے آقا نے فرمایا احسنت الیک میں تیرے نال چنگا سلوک کیتا ہے تے اگوں کہن لگا اللہ تساں میرے نال چنگا سلوک ہی نہیں کیتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے
مگر حضور دے دیوانیاں تلواراں کڈ لیاں، صحابہ نے تلواراں کڈ لیاں کہ حضور دی بے ادبی کرن دے، گستاخی کرن دے، حضور نے دتا بھی ہے مگر انکار کرن دے۔ ایمان والے ہو جدے دل وچ حضور دیاں محبتاں ہوندیاں نے وہ حضور دی بے ادبی نو برداشت نہیں کرتا، ذرہ برابر میں صحابہ نے تلواراں کڈ لیاں کیونکہ حضور دے عاشق سن، سونے نال محبتاں کرن والے، سونے نال پیار کرن والے صحابہ تیوئی جماعت ہے جڑے آپس دے اندر محبت کر دے، پیار کر دے۔ ایمان والے ہو اسی صحابہ نو بھی من دیا تے حضور دے اہل بیت نو بھی من دیا۔ صحابہ بھی ساڈا ایمان، حضور دا خاندان، آپ دے اہل بیت بھی ساڈا ایمان، حضرت ابو بکر بھی ساڈے، حضرت امام حسن بھی ساڈے، حضرت عمر بھی ساڈے، حضرت حسین بھی ساڈے۔ نہیں نہیں حسین نال بھی اسی محبتاں کر دیاں، حضرت حسین دے بیٹے امام زین العابدین انہاں نال بھی محبت، امام زین العابدین دے بیٹے امام باقر انہاں نال بھی محبت، امام باقر دے بیٹے موسیٰ کاظم انہاں نال بھی محبت، موسیٰ کاظم دے بیٹے محمد تقی انہاں نال بھی محبت، محمد تقی دے بیٹے علی نقی انہاں نال بھی محبت، علی نقی دے بیٹے حضرت حسن عسکری انہاں نال بھی محبت، اسی عمر نال بھی محبت کر دیاں، اسی علی نال بھی محبت کر دیاں۔ عمر بھی ساڈے، علی بھی، ہولی بولو کو سونی نہ لوے کتے، عمر بھی ساڈے، علی بھی، عمر بھی ساڈا ایمان، علی بھی ایمان والے ہو۔ حضرت علی حضرت عمر نال محبت کر دے تے حضرت عمر حضرت علی نال محبت کر دے، اے آپت دے اندر اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے، اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ عمر اور حیدر دونوں برادر، عمر اور حیدر دونوں برادر، الگ جو بتائے جہنم میں جائے، اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے، عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے، عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے، عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے، عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے۔ وہ جھوٹی روایتوں کا لے کر سہارا، وہ جھوٹی روایتوں کا لے کر سہارا، جو نفرت بڑھائے جہنم میں جائے، اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ صحابہ نے تلواراں کڑ لیاں، حضور نے صحابہ وال ویکھیا تے کملی والے نے فرمایا تسی پراں ہو جاؤ، میں جانا یا اے جانے، پراں ہو جاؤ
میں جانا یہ جانے صحابہ پراں ہٹ گئے حضور نے انہاں دا ہاتھ پھڑیا تے نال ٹوری لے گئے اپنے گھر دے اندر حضور نے ہور مال دیتا تے کملی والے نے فرمایا ہون راضی ہیں تے کہن لگا نام فجزاک اللہ سونیا اللہ تو انو میرے والوں بھی میرے گھر آلیاں والوں بھی بہترین بدلہ عطا کرے تے میرے نبی مسکران لگ پہ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی گل تو ہون کیتی ہے اے گل میرے صحابہ دے سامنے کریں کیونکہ وہ تیرے تے ناراض ہو گئے نے جدو تو ایک گل کرے گا تے میرے صحابہ راضی ہو جان گے حضور نے ہاتھ پھڑے آئے تے لے کے ٹر گئے جدو اتھے پہنچے نے آپ نے فرمایا میں تنو ہور دیتا ہے اکذالک انجی گل لینا کہن لگا جی یا رسول اللہ اللہ تو انو میرے والوں بھی میرے گھر والوں بھی بہترین بدلہ عطا کرے میرے نبی کریم نے فرمایا او میرے پروانے ہو تسی غصے دے اندر آ گئے ہو میں تو انو ایک گل سمجھان لگا جی یا رسول اللہ آقا نے فرمایا میری مثال اس بندے ورگی ہے جدی اونٹنی گواچ گئی وہ اپنی اونٹنی گواچی ہے جدوں دی انہوں لبن واسطے ٹرے آئے تے پنڈ دے لوگی بھی کٹھے ہو گئے انہاں کیا پرا ہوران دی اونٹنی گواچی ہے لبھو ہوئی اونٹنی سامنے میں ایک بندہ ادھروں دوڑیا او پھڑے ہوئے ایک ادھروں دوڑیا او پھڑے ہو ایک ادھروں دوڑیا اونٹنی ڈر گئی گھبرا گئے انہیں ہور دوڑنا شروع کر دیتا ہے اس بندے نے ویکھیا کہن لگا خلو بینی و بین ناقتی او لوگو پرا ہو جاؤ میں جانا تے میری اونٹنی جانے منو پتہ ہے انہوں کینج بلانا منو پتہ ہے انہوں کینج بلانا ہے اس بندے نے آواز کڈی جس آواز نال وہ اونٹنی نو بلاندا سی اونٹنی قریب آ گئی انہیں پھڑ لئی نبی کریم نے فرمایا منو پتہ ہوندہ ہے میں کس طرح معاملہ کرنا ہے کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں رحمت بن کے آیا او میرے پروانے ہو جی تسی نو قتل کر دیں دے اے جہنم دے اندر ڈر جاندہ مگر حضور دیا رحمتاں ویکھو کہ وہ سیدھا جنت دے اندر جان والا بن گیا ہے اے حضور دی سیرت ہے آپ نے معاف کرنا سکھایا آپ نے صلح نو پسند کیتا آقا نے فرمایا اور میرے امتیو صلح کرا دیا کرو ایک دو پرا اگر لڑے ہون اللہ بھی فرماندہ صلح کرایا کرو کہ سونے نبی کریم کی فرماندے نے کہ صلح کرا دیا کرو فرمایا جڑا دو پراواں دے درمیان صلح کراوے گا اللہ انہوں نفلی نماز تے نفلی روزیاں تو ود کے ثواب عطا کرے گا ایک بندہ نفل پڑھی جان دے ہے تے ایک بندے نو پتہ ہے کہ دو پرا تے گوانڈی نے تے بول دے نہیں یار انہاں دی صلح ہونی چاہیے دو چار اپنے یار کٹھے کیتے اور انہاں کو ٹر گئے آکھیا نہیں یار چنگی گل نہیں جو صاحب کوئی گل نہیں آنڈ گوانڈ گل بات ہو ہی جاندی ہے چلو در گزر کرو اللہ راضی ہو جاندہ ہے جدو اینج کر کے صلح کرا چھڑیے حضور فرماندے نے اوڑا نفل پڑھن دے نا او دے تو ود کے رب انہوں ثواب عطا کر دے کیونکہ رب نو صلح بڑی پسند ہے لڑائی نہ کرایا کرو ایک دوجے دے کان جو وہ انج کہن دے آس وہ انج کہن دے نا اللہ نو صلح پسند ہے تے سونے نبی نو بھی صلح پسند ہے تے صلح والا معاملہ کریا کرو جدے نال دل جوڑ دے ہون دل توڑن والی گل نہ کریا کرو محبت دی گل کرو پیار دی گل کرو دل جوڑن والی گل کرو اور ایک دوجے نال محبت کرو تے صرف اللہ واسطے آقا نے فرمایا جڑا اللہ واسطے محبت کرے اور کسی نال نفرت کرے تے اللہ واسطے
کسی نو دیوے تے اللہ واسطے تے کسی تو روک لوے تے اللہ واسطے. آقا فرماندے نے انہیں اپنے ایمان نو مکمل کر لیا. او دا ایمان مکمل ہو گیا کہ جنہیں اپنا ہر عمل دی بنیاد اللہ دی رضا بنائی. یہ میرے نبی دی سیرت ہے. ایک دوسرے نو معاف کرنا، درگزر کرنا. آقا فرماندے نے جڑا سلام کرن چ ابتدا کرے گا وہ تکبر تو بری ہو جائے گا. ایسی سلام کیوں نہیں کر دے، میں انہوں کرا او منو کرے، اے تکبر ہے، اے بڑائی ہے. دیکھو نا ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت ہے سونے میں چنگے کپڑے پاندہ تے چنگی جتی پاندہ تے سواری چنگی رکھدا، اے تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، چنگی سواری رکھنا تکبر نہیں، چنگا لباس پہنا تکبر نہیں، چنگی خوشبو لائے بندہ تکبر نہیں ہے. یا رسول اللہ تکبر کی ہے؟ فرمایا اے پا کے دوجے نو حقیر سمجھنا اے تکبر ہے. چنگا سوٹ پا کے دوجے نو حقیر سمجھنا، فرمایا انہوں تکبر کہندے ہیں. اللہ نے ایک صحابی آئے بال بکھرے ہوئے نہ کنگھی کیتی ہوئی دے کپڑے پرانے دے پائے. فرمایا تیرے کول کوئی کنگھی شنگھی ہے نہیں، تیرے کول چنگا لباس نہیں؟ عرض کی تھی اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے. فرمایا جے رب نے تنوں بڑا کچھ دیتا ہے نا کہ رب بھی تیرے جسم تے وہ ویکھنا چاہتا ہے. ایویں نہ پاٹے کپڑے پائی جاؤ. جے رب نے وسعت دیتی اچھا لباس پہنو، کیونکہ اللہ خوبصورت ہے تے اللہ خوبصورتی نو پسند کرتا ہے. اے میرے نبی ہاں کسی نو حقیر سمجھ کے، کسی نو ذلیل کرنے واسطے، کسی نو تنگ کرنے واسطے عمل کرو گے تو وہ عمل تانوں ذلیل کروا دے گا. اللہ دے دربار دے اندر بھی، لوکاں دی نظر دے اندر بھی یہو جہا بندہ ہوئے تے محلے والے بھی کہندے چھڈو جی بڑا متکبرہ بندہ جے، انہوں کی ملنا جی، انہوں کی سلام کرنا ہے، وہ تے بڑا ہی متکبرہ ہے. تے جے بندہ محبت آلہ ہوئے تے پورا محلہ کہندا یار بندہ چنگا ہے، شریف بندہ ہے. یہ میرے محبوب دی سیرت ہے. اگر دو پرا لڑ پن تو صلح کراؤ، ٹردے ہو تو سلام کرو. آقا فرماندے نے انس جی یا رسول اللہ جدو گھر جاندہ ہے نا جی اللہ دے نبی تے سلام کریا کر. جدو گھر داخل ہوندہ ہے تے سلام کریا کر، اے دے نال تیرے گھر دے اندر اللہ دیاں سلامتیاں نازل ہونگی. آج ارادہ کرو انشاءاللہ گھر جاواں گے تے پاویں کلی بیگم ہی کیوں نہ ہے، محبت بیگم نو بھی سلام کرنا ثواب ہے یار. ایویں نہ بیگماں نو انجی سمجھ لیا کرو اے اللہ دا بڑا احسان ہے. ورنہ تانوں کپڑے دھونے والا بندہ وکھرا تے جھاڑو دین والا وکھرا تے روٹیاں پکان والا وکھرا جے ہوٹل تے لائن لائی ہونی سی تے اکو ہی عورت ہوندی ہے، جھاڑو بھی وہی دین ڈئی ہے، کپڑے بھی وہی دھون ڈئی ہے، نیانے بھی وہی سنبھالن ڈئی ہے، گھر دی حفاظت بھی وہی کرن ڈئی ہے. تواڈے آن تو پہلے کھانا گرما گرم تیار، بیٹھو میں گرم روٹیاں لا چھڑدیاں. وہ کدی کدی وہ دی تعریف کر چھڑیا کرو، وہ پلیاں خوش ہو جائے. ایس گرمی چ اسی پکھا لا کے قمیض لا کے بیٹھے ہوندے ہیں تے وہ چولہے تے روٹیاں پکا رہی ہوندی. یہ او دے احسانات نے تے او دی تعریف کرن نال وہ خوش ہو جائے گی. او دے ہوتے اللہ بھی خوش ہوئے گا، او دا رسول بھی خوش ہوئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.